یہ چند روز پہلے بہرحال ایک خبر بھی آئی تھی کہ شاید بیرسٹر گوہر کو اجازت ملی تھی اور وہ نہیں گئے تھے عمران خان صاحب سے جیل ملنے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ گویا یہ کہ بیرسٹر گوہر اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت کبھی ملی ہی نہیں تھی، لیکن جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو کہ خان صاحب کی بیٹ اور اڈیالہ کور کرتے ہیں وہ تو بہرحال اس خبر پہ قائم ہیں. اور یہ بات ضروری ہے کہ جو یہ آنکھ کا پروسیجر اور یہ سارا تھا، اس سارے میں تو جانا چاہیے تھا بیرسٹر گوہر کو کہ ایٹ لیسٹ وہ جا کر یہ تسلی کر لیتے کہ خان صاحب کی صحت کیا ہے، ان کی صحت کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک مجھے بھی اطلاع ملی ہے اس میں تو ان کو یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی یا ان کو نہیں بلایا گیا تھا. بہرحال میں اس کو کوئی حتمی نہیں سمجھتا، شاید کسی اور جگہ پہ یا مجھے خبر سچی ملی ہے یا نہیں، لیکن ایسی تھی. لیکن کوسچن یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا پروسیجر تھا عمران خان کا آنکھ کا، تو بیرسٹر گوہر سے زیادہ اہم تھا کہ ان کے گھر کے جو ان کی بہنیں تھیں یا گھر کے افراد جو تھے ان کو بلانا یا ان کو اطلاع کرنی زیادہ ضرورت تھی. یہ رول بھی یہی کہتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے ہاسپٹل میں جب بھی کسی کا کوئی آپریشن ہونے لگتا ہے تو لواحقین کو جو قریبی ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ دستخط کروائے جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ پرمیشن دی جا رہی ہے کہ یہ آپریشن کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی ہارٹ لیسلی ایٹیچیوڈ ہے گورنمنٹ کا کہ ایسے موقع کے اوپر، کیونکہ آنکھ کا آپریشن جو ہے اٹس ناٹ دیٹ سمپل آپریشن. یہ پروسیجر جو ہے اس میں بڑی سینسیٹیوٹی ہے، آنکھ کی ضائع ہونے کا، نظر کی خراب ہونے کا، ضائع ہونے کا بہت سارے خدشات ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر بھی ڈاکٹر جو ہیں بڑے لاسٹ سچویشن میں جو ہیں جہاں پہ بالکل کوئی اور راستہ نہ رہے تو وہ پروسیجر کی طرف جاتے ہیں، ورنہ بائی میڈیسنز اور وہ جو آج کل مختلف قسم کے جو لیٹسٹ ڈراپس وغیرہ ہیں، آئی ڈراپس، ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو اس طرف نہیں جاتے. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے کہ ایک قوم کا لیڈر ہے اور ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اور کسی کو آپ خبر نہیں ہونے دیتے اور ڈینائی کرتے ہیں اس نیوز کو. یا ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا اور یہ بات درست ہے، سب طرف ڈینائل تھا اس کا بالکل جی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، سب جھوٹ ہے. اور بعد میں بات نکل آئی کہ وہ بات تو ہوئی. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ مجھے اس کا لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں کیا گیا اور ایسا کیوں کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک شخص ہے وہ رانگلی ان کے نزدیک وہ رائٹ ہوگا، چلو وہ جیل میں ہے، سزا کاٹ رہے ہیں. ایک تو میلافائڈ، آپ یہ دیکھیے، میں یہاں ساتھ ہی کنیکٹڈ ایشو ہے اس لیے بات کر دیتا ہوں کہ جب کسی کانوکٹ کی ایج جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہو، یہ 70 سال کی ایج کو پہنچ جائے تو پریورٹی دی جاتی ہے اس کے کیس کو ختم کرنے کے لیے، کہ سماعت کرنے میں اس کا کیس پینڈنگ نہ رہے، کیونکہ ہی از آلریڈی ایک ایڈوانس ایج کا آدمی ہے، اس کی بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے. آپ نے اور یہاں پہ سنیں یہاں کیا کیا، یہاں پہ کیا کیا انہوں نے، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایک دم سے ابھی کچھ ہی ان کی گرفتاریوں اور ان کی سزاؤں کی وجہ سے 70 سال سے عمر کو 80 سال کر دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے، کیونکہ محترمہ ان کا ڈاکٹر یاسر کی ایج بھی 70 سے اوپر ہے اور ان کی شاہ محمود قریشی کی بھی 70 سے اوپر ہے، عمران خان کی عمر بھی 70 سے اوپر ہے. تو انہوں نے یہ کام، یہ بڑی جو ہے، اس کو آپ اصول پرستی کہیے گا، اس کو بدنیتی کہیے گا، اس کو کیا کہیے گا، کیا نام دیں گے اس کو، لیکن میرے خیال میں سب سے بڑھ کے یہ ایک ہارٹلیس ایٹیچیوڈ ہے. احمد عویس صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں، میں اس لیے تاکہ یہ بات رجسٹر ہو، امپورٹنٹ نکتہ ہے یہ کہ 80 سال آن پیپرز، دستاویز میں خان صاحب کی عمر آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے 80 سال ڈکلیئر کی ہوئی ہے، اور اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نہیں سوری نہیں وہ جو انہوں نے ایک جو ہے نا پروسیجرل لاء میں یہ رکھا ہوا ہے لور کے اندر کہ اگر کسی کانوکٹ کی عمر 70 سال یا اس سے زیادہ ہو تو اس کی جب کوئی اپیل یا کیس عدالت میں آئے گا، سنیے، جب اس کا کیس عدالت، تو ان کے کیس پریورٹی دے کے سب سے پہلے ان کانوکٹ کا کیس لگایا جائے، کیونکہ وہ ایک ایڈوانس ایج کے لوگ ہیں. اب وہ 70 سے جب 80 انہوں نے ایج جو ہے
وہ بڑھا دی ہے کہ اب وہ پریورٹی 80 سال والے کو ملے گی، 70 سال والے کو نہیں ملے گی. اچھا یہ پرائیورٹی بڑھا دی ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. مطلب اس حد تک میلافائڈ ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے جی, آئی ٹیک اٹ اکراس. طاہرہ صاحبہ, یہ آپ نے گلے شکوے سنے احمد اویس صاحب کے, اور میں سنانا بھی چاہتی ہوں چونکہ اب ہمارے پاس وہ ایگزیکٹ گفتگو ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ, انہوں نے نہ صرف وہ جو بچے اور ماں کا جو ان کی جو ہلاکت تھی انفارچونیٹ, نہ صرف اس کو فیک نیوز قرار دیا تھا بلکہ خان صاحب کی بیماری کو بھی جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس کو بھی فیک نیوز ابتدائی طور پر قرار دیا تھا. اور سنیے گا آپ کے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, کہ کن الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا حادثہ ہے اگر انہیں پراپر اپنے علاج کے لیے نہ. یہاں تو ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا. ایک تو ایسا بھی الزام لگایا گیا تھا جو میں منہ سے بول بھی نہیں سکتی. یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو گیا پتہ. تو بھائی وہ مطلب میں اس کے اوپر بات کر کے مزید آپ کا اور عوام کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتی. جی طاہرہ صاحبہ, اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ ہم عمران خان صاحب کی صحت کے خلاف بالکل نہیں ہیں. وہ ایک قیدی ہیں, جیل کے اندر ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ڈرائنگ روم میں نہیں ہیں, کسی پارٹی کے آفس میں نہیں ہیں. وہ ایک مقدمے کا سامنا مقدمات کا کر رہے ہیں اور ان کو ملنے کا بھی جیل کے اندر ایک شیڈول ہے, اور جن کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی وہ بھی جیل انتظامیہ سے ہی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی کام نہ بنے تو عدالتوں میں درخواست دے سکتے ہیں, اور اس کے لیے درخواست دینے کا ایک طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے آگے دھرنا دے دیں. ان کی سیاست دھرنوں سے, آگ لگاؤ, جلا دو, مار دو, مر جاؤ, اس قسم کے نعروں سے شروع ہوتی ہے. یہ اس قسم کے نعرے نہیں. آپ کو یاد ہوگا لیاقت باغ میں جب بی بی بے نظیر شہید ہوئیں تو پیپلز پارٹی نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا, اور زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگا رہے ہیں. حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک بہت بڑی جماعت کی بہت بڑی لیڈر تھی اور بڑے باپ کی بیٹی تھی, لیکن انہوں نے کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا, کسی قسم کے دھرنے نہیں دیے, کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا. یہی راولپنڈی کا مری روڈ تھا جہاں ہم لوگ موجود تھے. الیکشن کے دن تھے اور ہم لوگ وہی مری روڈ پہ اپنے دفتر میں موجود تھے. انہوں نے بڑے صبر. طاہرہ صاحبہ, عرض یہ کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا جو میں نے ابھی شارٹ آپ کو سنایا اس میں وہ بیماری کے ہی حوالے سے اس کو فیک نیوز قرار دے رہی تھی نا. ان سے صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو ہر دفعہ ایسے ہی وہ سمپتھی کارڈ کھیلتے ہیں. مطلب بلکہ انہوں نے ایسا ایک تمسخر سا بھی اڑایا کہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہائے ہائے وہ ہو گیا, اور وہ اصل بات سچ نکلی نا کہ وہ ایکچولی ان کا آنکھ کا پروسیجر ہوا تھا. دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ کی نالج میں ہو سکتا ہے یہ بات نہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی آنکھ میں تکلیف تھی تو پیمز ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اور اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں, ہمایوں اختر صاحب ان کے سینیٹر تھے, ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس ہاسپٹل کو بہتر سے بہتر کریں. اور یہ کے پی کے لوگ یہاں آ کے علاج کرواتے ہیں. آپ حیران ہوں گی, بے شمار ڈسٹرکٹ کے پی کے کی ہیں جن کے مریض آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں پیمز میں آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, دیگر ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. یہ کسی گاؤں کا ہاسپٹل نہیں, اسلام آباد ایک کیپٹل ہے, اور اسلام آباد کے اندر یہ سب سے بڑا. جی بہرحال وہ بات درست ہے, ان کے ذاتی معالج نے بھی کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہی علاج ہوا ہوگا پیمز میں, وہ تو انہوں نے بھی اظہار کیا ہے تسلی کا, لیکن فیملی کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ دیکھیں مونا میری بات سنیں, کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ بتانے میں بڑھ جاتی ہیں. اب مجھے جب ہارٹ کی تکلیف ہوئی میں نے ایمرجنسی میں سرجری کرائی, میں شفا میں نہیں گئی کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتی, میں AFIC میں گئی, اور میرے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ ایمرجنسی میں مجھے لے جایا گیا اور میری اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ مریض کا علاج ہونا چاہیے بر وقت, اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اور انہیں واپس. اللہ آپ کو صحت دے. بہت بہت طاہرہ صاحبہ, یہ رول 795 جو ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, پہلی اولین ترجیح علاج, لیکن رول 795 کہتا ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ فیملی کو بھی بتانا ہے. یہ پریزن رولز میں ہے.